بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے ہر روز عصر تا مغرب براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے دینی، معاشی، معاشرتی، اجتماعی اور طلاق و میراث کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں کال کیجیے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08000117777۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات ممتاز عالم دین، مدبر، محقق، مفسر، محدث، مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد اسحاق حافظہ اللہ مرحمت فرماتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیں 08000117777۔ جی مولانا، ہمارے پاس رمضان المبارک کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ چونکہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے اور بھائی کہتے ہیں کہ میں اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہوں، اعتکاف بھی فضیلت واضح کر دیں اور اعتکاف بیٹھنے کا صحیح وقت جو ہے اور خاص طور پر اعتکاف ختم کرنے کا وقت بھی مجھے بتا دیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی۔ سر مولانا صاحب۔ جی جی سر میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا تراویح پڑھنی جائز ہیں؟ جائز ہیں، بالکل جائز ہیں بھائی۔ یہ مولانا کیوں کہیں گے کہ جائز نہیں ہے؟ نہیں، یہ کتنی پڑھنی چاہیے؟ ہاں، یہ سوال ہے کہ تراویح کتنی پڑھنی چاہیے مولانا؟ جی۔ نماز تراویح جائز کے بارے میں یہ بات تو تقریباً سارے لوگ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 8 پڑھی ہیں، اس سے زائد نہیں پڑھی۔ اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، خواہ مخواہ بحث کوئی کرتا رہے تو سنت جو ہیں وہ 8 ہیں، مگر زیادہ پڑھنا کوئی منع نہیں، نفل جو ہوتے ہیں اس کو منع تو نہیں کیا گیا۔ اس لیے صحابہ کرام میں سے لوگوں نے 20 پڑھے، بعد میں مسجد نبوی میں 36 کی بھی جماعت ہوتی رہی، اس سے زیادہ کے بھی لوگ قائل ہیں تو کوئی بات نہیں۔ وہ نفل ہیں، بڑے بڑے حنفی اور مال، بحر الرائق اور اسی طرح فتح القریب، اس میں سب میں انہوں نے کہا خلاصہ یہی ہے کہ 8 چونکہ خود نبی علیہ السلام نے پڑھی ہیں وہ سنت کہلائیں گی، باقی جو ہیں وہ مستحب ہیں، دین کو برا نہیں جانتا، نوافل کو پڑھ سکتا۔ ہیلو، ہاں، مسجد نبوی میں تو 20 پڑھائی جاتی ہیں، یہ کوئی دلیل ہے؟ مسجد نبوی میں اب آپ دیکھیں گے تو وہاں جنازہ بھی جو ہے نا اس کے بعد ایک سلام ہوتا ہے، پھر آپ نے بھاگ جانا۔ وہاں وہ وتر پڑھتے ہیں، 2 الگ پڑھتے ہیں، ایک الگ، پھر آپ نے کہہ رہا ہم نہیں مانتے۔ دلیل کی بات کیا کریں، کبھی وہاں کوئی حاکم آ جاتا، کبھی کوئی۔ ہم نہ مکہ کے پابند ہیں نہ مدینہ کے، ہمیں تو اللہ کے رسول جو دین دے گئے وہ مشرق مغرب میں پھیل گیا، وہ مکہ مدینہ میں بند نہیں ہے۔ آپ اس کی بات کریں اگر کوئی دلیل ہے۔ مکہ مدینہ کے 2 ہی مسئلے میں نے بتائے، جنازے کا ایک سلام اور وتر درمیان میں سلام کہنا، 2 الگ ایک الگ، مان لیں۔ پھر پہلے یہ کہیں کہ میں آج سے قائل ہو گیا ہوں، پھر مدینہ شریف کی بات کریں۔ اچھا مولانا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے جو 8 تراویح ہیں؟ ہاں، پھر کتابیں تو میں نے بتائی ہیں آپ کو، فتح القدیر ہے شرح ہدایہ امام الحمام کی، اسی طرح البحر الرائق ہے ابن نظام کی، نکال کر حنفی عالموں کی دیکھ لیں، ملا علی قاری کی مرقاد، اور کتابیں میں اگر آپ میرے پاس آ جائیں ڈھیر لگا دوں گا۔ خود بریلوی عالم مولانا ہم یار مانتے ہیں کہ واقعی حضور کی 8 ہی تھی، جال حق میں لکھتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں حضرت عمر کے زمانہ میں 8 شروع ہوئی تھی، بعد میں 20 ہو گئی۔ آپ سمجھنے کے لیے بات کریں، یہاں مناظرہ نہیں کرنا ہوتا، جب یہاں بات چلتی ہے مسئلہ سنا، باقی اگر تحقیق کرنی ہے تو تشریف لائیں۔ صحیح بات۔ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی۔ مولانا صاحب سے بات کرنی ہے جی سن رہے ہیں آپ کی بات بھائی۔ جی مولانا صاحب سے ایک کوشچن پوچھنا تھا کہ یہ ایک دن میں پروگرام سنا، آپ نے بتایا تھا کہ یہ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ تو نہیں جاتا؟ نہیں ٹوٹتا، مولانا نے یہی فتویٰ دیا تھا۔ کچھ مولوی کہتے ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں۔ کیوں ٹوٹ جاتا؟ یہ دلیل ہوگی ان کی کوئی؟
کیا چلا جاتا پیٹ کے اندر؟ حدیث میں کہا ہے کہ مطلب کسی کا حوالہ چیز کا دیں کہ اس میں مطلب یہ بات پرومیننٹ ہے. نہیں، جب مسواک کی اجازت ہے اور حوالہ کیا دے. ٹوتھ پیسٹ اگر ہوتا تھا اور کسی نے استعمال کیا تو حضور نے کہہ دیا روزہ ٹوٹ گیا، حوالہ تو ان لوگوں نے دینا جو اس کو کہتے ہیں توڑ نہیں کہتے ہیں کہ اس میں جو ذائقہ ہوتا ہے مطلب کچھ ذائقے کی کوئی ممانعت کیمیکل نہیں. وغیرہ ڈالا جاتا ہے کہ ہربل وغیرہ ایسے کچھ ہوتا ہے. تو میں نے تو بیٹا اس دن بتایا تھا کہ بچیاں جو ہانڈی کھاتی ہیں اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ چکھ لیں ان کو اور تھوک لیں، ذائقہ چکھیں تاکہ پتہ چلے نمک مرچ کا. یہ بالکل جائز ہے. بچے کو اگر کھانا کھلانے کے لیے اس کو چبا رہے چھوٹا چھوٹا کر کے باریک اس کو چوگے کی طرح. ہاں، چوگا جانور کوئی سب کتابوں میں لکھا ہو. ذائقے کی کیا بات ہے؟ چلیں ٹھیک ہے. کڑوی اور میٹھی مسواک کریں گے، ذائقہ اس کا بھی ذائقہ کوئی غذا ہے. مولانا اصل میں جو پرابلم آ رہا ہے نا وہ دانت صاف کرنے کے حوالے سے نہیں ہے. اصل میں مختلف فلیورز جو اس وقت مارکیٹ کے اندر پیسٹ کے حوالے سے دستیاب ہیں نا، یہ آدمی کو تھوڑا سا پریشان کرتے ہیں. کیا ہے اس میں؟ مطلب آپ نے تو بڑا واضح بتا دیا کہ مسواک اگر ہم کیکر کی کریں، شیشم کی کریں، فلائی کی کریں یا کسی اور کی کریں تو اس کے بھی ذائقے مختلف ہیں. نہیں، ذائقوں سے کوئی نہیں روزے کا بگڑتا. جی مولانا، ہم نے سوال کیا تھا آپ سے اعتکاف کے حوالے سے کہ بیٹھنے کا مسنون وقت کون سا ہے اور خاص طور پر اٹھنے کا مسنون وقت جو ہے وہ بھی بتا دیں، اور اعتکاف کی تھوڑی سی فضیلت جو ہے اس سے ہمیں آگاہ کریں. سب سے پہلے تو فضیلت کی بات ہے نا، یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہر سال بیٹھتے تھے. اگر ایک سال نہیں بیٹھ سکے تو شوال میں پھر بیٹھے. تو اس لیے یہ سنت آپ کی دائمی ہے اور کوشش کرے آدمی اس میں حصہ لینے کی. مگر فضیلت کی جو حدیث ہے نا کہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا یا یہ ہوتا وہ ہوتا، یہ سارا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا. جیسے قربانی کی فضیلت کی کوئی حدیث صحیح نہیں، اس چیز کی کوئی نہیں. عمل ہیں آپ کے بہت اچھے ہیں، اللہ اجر بھی دے گا، اللہ کا فضل بڑا. مگر جو حدیثیں اس بارے میں لوگ بیان کرتے ہیں ان میں کوئی ثابت نہیں ہو سکتا. اب دوسری بات ہے بیٹھنے کا وقت. تو اب تقریباً مان ہی گئے دیوبندی علماء بریلوی اہل حدیث بھی قائل ہو گئے کہ 20 کی فجر سے بیٹھنا جو ہے نا عادت لوگوں کی کہ جب سورج غروب ہونے پر آتا اس وقت آتے ہیں، 20واں روزہ گزر جاتا. یہ کہیں نہیں ملا. اب تازہ ہی پرچار ہے شام کا ہے. انہوں نے کہا عصر کی بجائے 20ویں کی فجر سے بھی پہلے آنا ہے، نماز فجر پڑھنے کے بعد یہیں رہنا. نہیں، اذان بے شک گھر پہ سننا. کوئی بات نہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا کہ جب آپ اعتکاف کا ارادہ کرتے تو فجر کی نماز پڑھ کر اپنی اعتکاف کی جگہ بیٹھ جاتی ہے. اس کو کچھ پچھلے علماء سمجھ رہا ہے کہ 21 کی فجر ہے، وہ نہیں بات ٹھیک نہیں. مولانا جی بھائی، آج میرے 3 سوال ہیں. جی فرمائیے. ایک تو آپ نے خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا تھا تیمم کے بارے میں. اگر انسان اس نیت سے کبھی کبھی تیمم کر لیا کرے کہ عاجز اور انکساری پیدا ہو تو کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، خام خواہ تو نہیں، حکیم صاحب کر سکتا. اگر پانی نہ ملے یا پانی استعمال کرنا ممکن نہ ہو جی جی پھر یہ اجازت ہے نا. پھر اس وقت تیمم کرتے ہوئے ضرور وہ نیت کرے جیسے اور نیتیں کی جاتی ہیں نا کہ میں اللہ کا حکم مان رہا ہوں، عبادت بجا رہا ہوں، یہ بھی کرے. حیثیت تو میری یہی ہے نا کہ اللہ پاک نے مجھے منہ پر مٹی مرنے کا حکم دے دیا اور میں مان رہا ہوں. یہ تاثیر اور وجہ جو اس دن میں نے بتایا اس کو تو حکیم صاحب سوچ کر بندہ پانی پانی ہو جاتا کہ میں بڑا بنا پھرتا تھا. اللہ نے کہا اور کوئی چیز نہیں برتنی، نہ کوئی خوشبو نہ اور مٹی نہ لو. یعنی یہ اس صورت میں کر سکتا ہے اگر پانی میسر نہ ہو. پانی میسر نہ ہو یا کسی وجہ سے استعمال نہ کر سکتا. ٹھیک ہے مولانا. دوسرا اور ان میں ایک چیز بڑھانی بھی چاہیے. چلو آپ نے پوچھ لیا کہ اگر وقت اتنا تنگ ہو چکا ہے کہ اگر آپ نہاتے رہے یا ایسی باتیں کرتے رہے تو وقت گزر جائے گا. جاگ ایسے وقت آئی سورج نکل جائے گا. تو دین میں اتنی تاکید ہے وقت کی کہ آپ پر لازم ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر نا غسل وغیرہ تیمم کریں اور بالکل 2 سنت بھی نہیں پڑھنا، فرض 2 جلدی سے ادا کرنے کی کوشش. ایک وقت پر ادا ہو جائے گی، ایک میں سورج نکل بھی آئے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا جرم سے تو بچ جاؤ گے. اس پر رسالہ لکھا مولانا احمد رضا خان نے بھی، یہ بالکل حق بات کی ہے کہ اگر وقت تنگ ہو جائے عصر یا فجر کا تو پھر یہ نہیں انتظار کرنا کہ غسل کر کے یہ کریں گے، تیمم کرے گا. بالکل. اچھا مولانا میرا دوسرا سوال ہے طواف کرنے کی فضیلت کیا ہے اور نہ کرنے کا کیا وضاحت فرما دیں ذرا. جو آپ نے پوچھا طواف